نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله ورحمته فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال جل في علاه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تمام طرح کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ آل و اولاد پر، آپ کے جانبدار اصحاب کرام پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اپنے وعدے کے مطابق ان لوگوں کے ساتھ قیامت تک کے رہے جن لوگوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی اتباع اور پیروی آپ کے اصحاب کے منہج کے مطابق کی. تقبل العالمین. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اے اللہ جو راستہ حق کا ہے تو اسے ہمیں حق دکھا اور اس کی ہمیں اتباع کی توفیق دے. آمین. اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ جو راستہ باطل ہے تو اسے ہمیں باطل دکھا اور اس سے اجتناب کی ہمیں توفیق عطا فرما. تقبل رب العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے سورہ ال عمران: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے نبی کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ایک یہ آیت کریمہ اور کئی ایک نصوص شرعیہ کو سامنے رکھ کر ایک بات یہ ہے کہ ہمارے عقیدے اور ہمارے ایمان کی صحت کے لیے جو چیز شرط ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دل میں ہو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں ہو اور اصحاب کرام کی محبت دل میں ہو رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین. اب یہاں تھوڑا سا فرق کرنے والی چیز یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ منافقون میں بات ہے، جہاں سے آغاز ہوتا ہے سورہ منافقون کا کہ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. کہ جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہو، والله يعلم انك لرسوله، اور اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہو، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، اور اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ منافقین یہ جو بات کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں وہ اپنے اس بات میں جھوٹے ہیں. تو اگر کوئی آدمی ایمان کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالجنان و عمل بالارکان، زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور اعضاء سے عمل کرنا، یہ مکمل ایمان ہے. اگر کوئی آدمی محض زبان سے تصدیق کرے اور زبان سے اقرار کرے اور دل میں اس کی تصدیق نہ ہو تو وہ منافق ہوگا. جیسا کہ منافقین کا حال تھا، زبان سے اقرار کرتے تھے اللہ کے دین کا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت رسالت کا، لیکن دل سے اس کی تصدیق نہیں کرتے تھے. اگر زبان سے اقرار ہے، دل سے تصدیق نہیں ہے، چاہے ظاہری طور پر عمل کیوں نہ ہو، تو وہ آدمی منافق ٹھہرے گا.
اگر کوئی آدمی نہ ہی زبان سے اقرار کرے، نہ ہی دل سے تصدیق کرے، نہ ہی عمل کرے تو وہ کافر ہوگا، خالص کافر۔ اگر کوئی آدمی زبان سے اقرار بھی کرے، دل سے تصدیق بھی کرے اور عمل بھی کرے تو وہ اپنے ایمان کے اعتبار سے، اپنی نیکیوں کے اعتبار سے وہ مومن ہوگا، اور عمل میں جو کوتاہیاں ہوں گی اس کے اعتبار سے وہ کافر ہوگا۔ تو یہ ایک چیز سمجھنے والی ہے۔ اللہ کل حال تو اللہ نے سورہ بقرہ میں ایک اور بہت پیاری بات کہی کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں، جو موحدین ہوتے ہیں، وہ اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہوتے ہیں۔ اور اس سے پہلے اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسرے شریک اللہ کے ٹھہراتے ہیں اور اللہ جیسی محبت ان سے کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہوتے ہیں۔ تو ایمان کی صحت کے لیے جہاں اللہ کی محبت کا ہونا شرط ہے، وہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دل کے اندر ہونا اور اس کی تصدیق کرنا یہ ایمان کی صحت کے لیے شرط ہے۔ اب محبت بھی کیسی ہو؟ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال انه سمع عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ من المنبر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، رواه البخاری کی کتاب ایمان۔ صحیح بخاری کتاب ایمان کی روایت ہے۔ اور ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے منبر سے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہوئے سنا ہے، تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی ذات سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ عزیز اور محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس طریقے کی جو روایتیں ہیں وہاں پر کلی طور پر ایمان کی نفی نہیں ہے۔ اگر مکمل ایمان کی نفی کر دی جاتی تو ہم سب اس اعتبار سے کافر ٹھہر جاتے ہیں، کیونکہ شاید ہمارے یقینی طور پر شاید کہ ہمارے ایمان اتنے کمزور ہیں کہ نہ ہمارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی محبت ہماری جانوں سے زیادہ عزیز ہے، نہ ہمارے ماں باپ سے، نہ ہماری اولاد سے، نہ ہمارے مال سے۔ تو یہ ایک چیز ہے، اگر یہ چیز اگر ہوتی کہ کلی ایمان کی نفی ہوتی تو سارے کے سارے اس اعتبار سے کافر ہوتے۔ یہاں پر مکمل ایمان کی نفی نہیں ہے بلکہ تکمیل ایمان کی نفی ہے کہ مکمل آدمی یعنی کامل طور پر آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس میں یہ چیز نہ پائی جائے، نہ کہ یہاں سے سرے سے ایمان کی نفی ہے، نہ۔ اب اتنی محبت ہونی چاہیے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ میرے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے سوائے میرے نفس کے۔ تو آپ نے کہا کہ لا یا عمر، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ تو آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام انت احب الی من نفسی، اللہ کے رسول علیہ السلام آپ میرے نزدیک میری جان سے زیادہ محبوب ہے۔ تو آپ نے کہا الان یا عمر، عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ تو اتنی محبت ہونی چاہیے کہ اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت ہو تو ایمان کامل درجے کا ہے۔ اچھا، اتنی محبت کے باوجود اللہ کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس محبت کا ایک پیمانہ متعین کر دیا۔ وہ پیمانہ کیا ہے؟ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، رواه البخاری کی کتاب ایمان۔ یہ صحیح بخاری، رواه البخاری کی کتاب احادیث الانبیاء، صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء کی روایت ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا، تم ویسے میری شان میں غلو نہ کرو، مجھے میری اس منزلت سے نہ بڑھاؤ۔ ان کا غلو کیا تھا کہ انہوں نے اللہ کا بیٹا ٹھہرا دیا، تو تم میری شان میں عزت میں غلو نہ کرو، بلکہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تم یہ کہو کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اتنی محبت ہونے کے باوجود بھی اس محبت کا پیمانہ یہ ہے کہ وہ محبت اسی وقت صحیح ہوگی اور شریعت کے دائرے میں ہوگی جب وہ غلو کی حد تک نہ پہنچے۔ اگر محبت کے اندر غلو آ گیا تو وہ پھر محبت نہیں رہ جائے گی، وہ کسی اور زمرے میں داخل ہو جائے گی، وہ دین کے حضور میں داخل ہو جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور سے منع کیا ہے کہ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ تو دین کے جہاں تمام امور کے اندر غلو منع ہے، اسی طریقے سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں غلو کرنا بھی منع ہے۔ اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ روئے زمین پر جو سب سے پہلا شرک آیا وہ صالحین کی شان میں اور ان کی ہستیوں میں غلو کے سبب تھا۔ انشاءاللہ جب عقیدے کے مباحث پر گفتگو ہوگی تب وہاں یہ بات کی جائے گی۔
تو غلو کے بہت سارے مقاصد ہیں، جس کا سب سے بڑا جو نقصان اور ضرر ہے وہ شرک کی شکل میں وجود میں آتا ہے، سب سے بڑا نقصان۔ اور اس غلو کے بہت سارے مظاہر ہیں، بہت سارے مظاہر ہیں، شاید جن کا شمار کرنا ممکن نہ ہو۔ انہی مظاہر میں سے ایک بہت بڑا مظہر جس کا یہ موسم ہے وہ عید میلاد کا مظہر ہے۔ یہ خالص اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت میں غلو اور شریعت کے اصولوں سے جہل اور خواہشات نفسانی کے سبب وجود میں آئے۔ یہ تین بنیادی سبب ہیں۔ کچھ لوگ محبت میں بہت مخلص ہیں، وہ غلو کا شکار ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جانتے بوجھتے ہوئے اس چیز کو کرتے ہیں کہ یہ شریعت نہیں ہے، دین نہیں ہے، وہ اپنی منمانی خواہشات کا ارتکاب کرتے ہیں۔ کچھ لوگ شریعت کے اصول اور ادلہ سے جہل میں کرتے ہیں تو وہ جہل کا شکار ہے۔ تو یہاں پر بتانا مقصود یہ ہے کہ پہلے تاریخی اعتبار سے بہت ہی مختصر یہ کہ قرون مفضلہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں، پھر اس کے بعد والے زمانے کے، اور پھر اس کے بعد والے زمانے کے۔ تو قرون مفضلہ جو 300 صدیاں جس کی ضمانت خیریت کی ضمانت اللہ کے رسول علیہ السلام نے لی ہے، اس زمانے میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے تاریخی اعتبار سے، بلکہ اس میں اور 100 300 200 سال آگے آ جائے تب بھی اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ دراصل یہ تقریباً 500 یا 550 کے آس پاس یہ فاطمیوں کی ایجاد ہے۔ فاطمیوں نے میلاد حسین، میلاد علی، میلاد فاطمہ، میلاد حسن رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ ساری چیزیں ایجاد کی اور اسی میں سے میلاد النبی علیہ السلام کی ایجاد کیا۔ تو یہ شریعت کے نظام میں جب ہم اس کو پرکھتے ہیں اور جانچتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر عقل رکھنے والے کے لیے اور ہر سلیم الفطرت انسان کے لیے اس عید کے باطل ہونے کے لیے اور غیر صحیح ہونے کے لیے ایک ہی دلیل کافی ہے، سوائے کہ ہم کتاب و سنت کے بہت سارے ادلہ سے اس کو رد کریں یا بہت سارے ادلہ پر اس کو پرکھیں، محض ایک حدیث کافی ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینہ وهو لهما یومان یلعبون فیہما قال قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما یوم الاضحی والفطر، رواہ داؤد فی کتاب الصلاۃ۔ سنن داؤد کتاب الصلاۃ کی روایت ہے رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ کے 2 دن ایسے تھے جن میں وہ کھیل کود کرتے تھے، تو آپ نے کہا کہ قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، ان 2 دنوں کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں خوشی منانے کے 2 بہترین دن دیے ہیں، اور وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ تو یہ حدیث اپنے باب میں صحیح ہے کہ اسلام کے اندر ان 2 عیدوں کے علاوہ کسی اور عید کا تصور نہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جمعہ مسلمانوں کی عید ہے، لیکن جو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے اور شکر کے طور پر ان 2 عیدوں کے علاوہ کسی عید کا تصور نہیں ہے۔ اب ظاہری بات ہے جب ہمارے پاس ان کے رد میں ادلہ ہے، ان کے رد میں دلائل ہیں، ان کے بھی ادلہ ہوں گے لازمی یقیناً ہے۔ اور یہاں ایک چیز اور جو ذہن نشین کرنے والی ہے، بخاری کتاب الصوم کی روایت ہے جہاں بہت سارے روزوں کا ذکر ہے، عاشورہ کے روزے کا اور اسی طریقے سے عرفہ کے روزے کا، کئی سارے روزوں کا ذکر ہے۔ وہاں صحابہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو آپ نے کہا ذاک یوم ولدت فیہ وبعثت فیہ او انزل علی فیہ، کہ میں پیر کے دن کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھے مبعوث کیا گیا یا اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ تو اصل تو یہ ہے کہ خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھا، اپنی ولادت والے دن آپ نے روزہ رکھا۔ تو بجائے یہ کہ ہم احتفال اور جشن کا انعقاد کریں اور مجلسیں لگائیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم بھی اس دن روزہ رکھیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی ولادت کے دن ہم لوگ بھی روزہ رکھیں، یا یہ ہونا چاہیے کہ ہر انسان اپنی ولادت کے دن اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے روزہ رکھے، کیونکہ جب آپ ان کو یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھا، تو الزاماً ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے نہیں روزہ رکھا ہے تو تم ہمیں بولتے تم خود کیوں نہیں رکھتے اللہ کے رسول علیہ السلام کی ولادت پر روزہ؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یقیناً اللہ کے رسول علیہ السلام نے روزہ ضرور رکھا ہے، لیکن رکھنے کا حکم نہیں دیا۔ اگر آپ رکھنے کا حکم دیتے تو یہ دین اور شریعت ہوتا اور سنت ہوتی ہمارے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی،
چونکہ آپ نے رکھنے کا حکم نہیں دیا، اور یہ عمل اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کو اس دن روزہ رکھنا چاہیے جس دن اللہ کے رسول علیہ السلام کی ولادت ہوئی علی قولکم، تمہارے قول کے مطابق، تو اس سے کئی ساری باتیں لازم آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ لازم آئے گی کہ سلف نے اس حدیث سے وہ مفہوم نہیں سمجھا جو ہم سمجھ رہے ہیں، اور کتاب و سنت کو ہمیں سمجھنا ہے، آپ کے ہمارے کسی اور کے دماغ سے نہیں، بلکہ فہم سلف سے ہمیں سمجھنا ہے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ اس دن ہر مسلمان روزہ رکھے فہم سلف کے خلاف ہے۔ دوسری بات یہ لازم آتی ہے کہ اگر ہم اس چیز کو سنت مان لیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی پیدائش والے دن ہر انسان روزہ رکھے، یا ہر انسان انفرادی طور پر اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھے، اسے سنت مان لیا جائے یا دین مان لیا جائے، تو پھر وہی بات لازم آئے گی کہ صحابہ سے لے کر تابعین سے لے کر ائمہ محدثین فقہا سب کے سب لوگ مطلب اس ایک سنت سے محروم رہ گئے جسے آج ہم اور آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ذہن میں ہونی چاہیے۔ خلاصہ القول یہ کہ اس دن روزہ رکھنا یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے خصائص میں سے ہے۔ جس طریقے سے آپ نے 4 سے زیادہ نکاح کیا اور آپ کے خصائص میں سے تھا، ایسے ہی عمل آپ کی خصوصیت ہے۔ یہ کچھ باتیں بنیادی طور سے تعلق سے ہوئی۔ آئیے اب ہم ان کے ادلہ کا جائزہ لیتے ہیں۔ اگر صحیح طور پر کہا جائے اور شریعت کے اصولوں میں دیکھا جائے تو ان چیزیں یہ ادلہ نہیں ہے، یہ محض شبہات ہے جو یا تو جہل کی بنیاد پر ہے یا تو جان بوجھ کر کے کیے گئے ہیں۔ اور اللہ نے جو بات کہی ہے نا کہ وَكُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، کہ ہر گروہ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اسے لے کر بہت خوش ہے۔ آج ان کے پاس جو ادلہ ہے، جس سے دراصل وہ ادلہ نہیں بلکہ شبہات ہیں، جس کا خلاصہ انشاءاللہ ابھی پہنچ ہو جائے گا کہ شبہات نہیں بلکہ اللہ کی یہ بات ان ادلہ پر یا شبہات پر ثابت آتی ہے کہ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، انہیں اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، وہ محض گمان کی اور ظن کی اتباع کرتے ہیں، اور وہ محض اندھیرے میں تیر چلانے والی باتیں یا محض گمان اور تخمینے لگاتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے سورہ میں بات کہی ہے کہ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، کہ یہ لوگ محض گمان کے پیچھے چلتے ہیں، اور یاد رہے کہ گمان حق کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہوتا۔ تو یہ محض گمان ہے اور یہ شبہات ہے۔ ان کا سب سے پہلا شبہ یہ ہے کہ ابو لہب نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی میلاد منائی۔ وہ دلیل کیا ہے، یہ اس دلیل کا پہلے جائزہ لیتے ہیں۔ قال عروہ وزویبہ مولاة ابی لہب وكان ابو لہب عتقها فارضعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلما مات ابو لہب اریہ بعض آلہ شر عیبۃ قال ما لقيت قال ابو لہب لم القى بعدكم الا سقيت في هذه بعتاقة ثوبية بعتاقة ثوبية۔ یہ ان کی دلیل ہے سب سے پہلی، اور بہت دھڑلے کے ساتھ اور بہت دلیری دبنگے کے ساتھ کہتے ہیں کہ روایت سے بخاری کتاب النکاح کی ہے۔ اور اگر اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سویبہ جو ابو لہب کی لونڈی تھی، اس نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی ولادت کی، جب اس نے خبر دی تو آزاد کر دیا، اور آزاد کرنے کے بعد میں جب وہ مر گیا تو ابو لہب کے بعد اہل و عیال نے اسے خواب میں دیکھا، بہت بری حالت میں تھا۔ تو اس نے پوچھا کہ تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے کہا بہت برا معاملہ ہوا، سوائے یہ کہ جو میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی ولادت پر میری لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا، اس کے بدلے میں مجھے اللہ نے تھوڑا سا پانی نصیب کیا جس سے میں پیتا ہوں۔ یہ ان کی دلیل ہے، اور واقعی یہ جو دلیل ہے اسے بخاری کتاب النکاح کی ہے۔ اگر عام آدمی کے سامنے یہ بات ترجمہ کر کے کہہ دی جائے کہ روایت صحیح بخاری کے، تو اس کے وسیلے چھوٹ جائیں گے، کیونکہ یہ بات تو ایک دم مسلمہ ہے کہ صحیح بخاری کی ساری کے سارے دلیلیں جو صحیح ہے اس میں ضعیف نہیں ہے، تو کیا جواب دیں گے؟ عام آدمی تو صحیح بخاری سن کر ہی ٹھنڈا ہو جائے گا، کیا جواب دے گا؟ تو اس کے کئی اعتبار سے تقریباً 4 یا 5 الگ الگ اعتبار سے جواب بنتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ عروہ ابن زبیر جو صحابی ہے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس اثر کو ذکر کیا ہے۔ یہ امام بخاری کی ان روایات میں یا ان احادیث میں سے نہیں ہے جس کو امام بخاری متصل روایت کرتے ہیں، بالاسانید روایت کرتے ہیں۔ ہم جو بات کہتے ہیں صحیح بخاری کے تعلق سے کہ اس کی ساری کی ساری حدیثیں صحیح ہیں، اور قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب من حیث الصحہ، صحت کے اعتبار سے وہ ان روایتوں کے بارے میں ہے جو متصل الاسانید ہے اور جن کو امام بخاری سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔
ہاں امام بخاری کا ایک اسلوب ہے کہ وہ تراجم ابواب میں اور مختلف مقامات پر اس طریقے کی روایتیں نقل کرتے ہیں جو سند سے نہیں ہوتی. ان لوگوں ان روایتوں کے بارے میں یہ بات نہیں کہی گئی ہے. اور یہ اثر جو ہے یہ عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور یہ مین حدیث نہیں ہے بلکہ حدیث کے اندر آخر میں ایک جز ہے صحیح بخاری کتاب النکاح کی روایت کا. تو یہ اثر مرسل ہے. مرسل ہونے کی وجہ سے یہ اثر ضعیف ہے اور مرسل اس اعتبار سے ہے کہ تابعی عروہ ابن زبیر جو ہے انہوں نے اس بات کی صراحت نہیں کی ہے کہ یہ قصہ انہوں نے کس سے سنا ہے اور یہ تابعی کی مرسل ہے اور تابعی کی مرسل یہ ضعیف ہوتی ہے. تو لہٰذا سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ یہ مرسل ہونے کی وجہ سے یہ اثر ضعیف ہے اور یہ صحیح بخاری کی ان روایات میں سے نہیں ہے جو متصل الاسانید ہوتی ہے. لہذا یہ الزام اعتراض لانا کہ صحیح بخاری کی روایت کو تم ضعیف کہتے ہو یہ بہت ہی بھٹی اور بچہ کی بات ہے کیونکہ یہ اثر مرسل ہے اور مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے. پہلی چیز. دوسری چیز کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ اثر صحیح ہے اور ابو لہب نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی میلاد منائی اور اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا گیا تو ابو لہب کا حال یہ تھا کہ اس نے زندگی میں کبھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی نہیں مانی. بھلے اس نے میلاد ضرور منایا لیکن اس نے نبی کی اپنی زندگی میں کبھی نہیں مانی. تو آپ بھی وہی کرو جو ابو لہب نے کیا. آپ بھی میلاد مناؤ, میلاد کے جشن نکالو, جلوس نکالو, لیکن نبی کی مانو. اس نے نبی کی سنت پر کبھی عمل نہیں کیا. آپ نبی علیہ السلام کی سنت کو بالائے طاقت کے تعلیم پر آباد کرو. سنت ابراہیمی پر آپ عمل کر لو, ہم سنت محمدی پر عمل کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دوسرا ہے. تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ یہ خواب ہے اور خواب سے شریعت اور دین ثابت نہیں. خواب سے دین اور شریعت ثابت نہیں ہوتے الا یہ جو خواب رسول علیہ السلام کا ہو یا کوئی صحابی کسی مسئلے میں کوئی خواب دیکھے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس پر تصدیق ہو. جیسے کہ اذان کے سلسلے میں جب اختلاف ہوا اور اس صحابی کو جب خواب میں اذان کے کلمات دکھائے گئے اس کے بعد وہاں اللہ کے رسول علیہ السلام کو انہوں نے خواب سنایا اور اس کے بعد وہ اذان کے کلمات جو ہم کہتے ہیں وہ اس طریقے سے وہ شریعت کے اندر دین کے اندر نافذ ہوئے. تو وہاں خواب سے شریعت صحابی کے بھی ثابت نہیں ہوئی. یہ تو کسی اور کا خواب ہے جس کے اندر مطلب کافی اختلاف ہے. تو جب صحابی کے قول سے بلا رسول علیہ السلام کی تصدیق کے کوئی دین اور شریعت ثابت نہیں ہوتی تو کسی اور کے خواب سے بدلنے والا نہیں ہو. یہ تیسرا جواب. چوتھا جواب یہ ہے کہ اگر آپ خواب سے شریعت اور دین کو ثابت کرتے ہو اور خواب سے آپ کے یہاں پر مسائل ثابت ہوتے ہیں تو آپ اس خواب کے بارے میں کیا کہو گے جس کو امام خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 403 پر ذکر کیا ہے. امام محمد بن حماد کا ہے یہ خواب. قال محمد بن حماد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ماذا تقول في النظر في كلام أبي حنيفة وأصحابه انظر فيها وأعمل عليها قال لا 3 مرات. ثم قلت ماذا تقول في حديثك وحديث أصحابك انظر فيه وعمل عليه قال نعم 3 مرات. ثم قلت يا رسول الله علمني دعاء أدعو به فعلمني وذكر له 3 فلما استيقظت نسيته. یہ امام محمد بن حماد کا خواب ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور خواب میں دیکھ کر میں نے ان سے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کی کیا رائے ہے فی کلام ابی حنیفہ واصحابہ انظر فیہا وعمل علیہا کہ میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کلام اور ان کے ساتھیوں کے کلام کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, کیا میں اس میں غور و فکر کروں اور اس پر عمل کروں؟ آپ نے کہا لا 3 مرتبہ آپ نے کہا کہ نہیں, نہ ہی غور و فکر کرو نہ اس پر عمل کرو. پھر میں نے پوچھا کہ آپ کی حدیثوں اور آپ کے اصحاب کی حدیثوں کے بارے میں کیا خیال ہے, کیا میں اس میں غور و فکر کروں اور عمل کروں؟ تو آپ نے کہا کہ نعم 3 مرتبہ آپ نے کہا کہ ہاں اس پر عمل کروں. اب اگر خواب سے دین اور شریعت وہاں تم ثابت کرتے ہو اور یہاں پر یہ خواب جو محمد بن حماد نے دیکھا ہے, اور ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ یہ سند صحیح سند سے یہ خواب ثابت ہے, وہاں ضعیف سند سے ثابت ہے تو اس سے نبی کی میلاد ثابت کرتے صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں بسند صحیح خواب ثابت ہے تو کیا
बरेलवी ज़ुर्रियत और जो मुद्दईयान ईद मिलाद है, वहां जब नबी अलैहिस्सलाम की मिलाद ख्वाब से साबित करते हैं दलील ख्वाब से, तो क्या अहले बरेलवियत की जो ज़ुर्रियत है, जो अहले बरेलवी है, जो ईद मिलाद के मनाने के कायलीन हैं, जहां बसनद सही ख्वाब पर जिस पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की फिक्र और उनके असहाब के फिक्र पर अमल करने और उसमें गौर व फिक्र करने से इनकार किया, इस ख्वाब को सही मानकर अगर आप अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की फिक्र, उनके असहाब की फिक्र अगर छोड़ देते हो, तो हम भी आपको उस ख्वाब को सही मानकर नबी अलैहिस्सलाम की मिलाद करेंगे। ये चौथा इल्जामी जवाब है। पांचवा और सबसे मजबूत जवाब ये है कि ये कुरान की उस नस के खिलाफ है जिसमें अल्लाह ने सराहतन कहा है, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। क़यामत तक के उस पर लानत भेजी जाएगी। जब जब हम ये सूरत पढ़ेंगे और कुरान में इसकी तिलावत की जाएगी, तो ये पांचवा सबसे मजबूत जवाब है कि ये कुरान की इस नफ्स सरी के खिलाफ है। तो ये पांच उसके जवाब है कि जो आखिर है वो दलील नहीं बल्कि महज एक शुबहा है। और दूसरा जो उनका शुबहा है वो ये है कि खुद अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अलैहिस्सलाम की मीलाद पर खुशी मनाने का हुक्म दिया है। बहुत हंसी आई जब मैं ये आयत पढ़ा और ये दलील में लिखा, तो उसमें है सूरह यूनुस की आयत है, कुल बिफज़लिल्लाहि व रहमतिही फलयफ़रहू हुव खैरुम मिम्मा यजमऊन। नबी आप कह दीजिए कि ये लोग अल्लाह के फضل और अल्लाह की रहमत पर खुश होए, क्योंकि अल्लाह की रहमत और फضل ये उस चीज से बहुत बेहतर है जिसको जमा करते हैं। अब अल्लाह की रहमत पर खुश होना है, और अल्लाह ने कुरान में कहा कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको सारे जहानों की रहमत बना करके भेजा है। और तो कायनात अल्लाह की जब रहमत पर खुशी मनानी है और खुश होना है, तो सबसे अजीम रहमत तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का पैदा होना और उनकी विलादत है। तो जब उस पर मनाएंगे तो बदलते औला इस पर मनाई जाएगी। तो फिर मुझे मौलाना अबुल कलाम आजाद की वो बात याद आई कि बातिल जिस दलील से इस्तेदलाल करता है उसका रद्द वही मौजूद होता है, बस उसको समझने वाली नजर और जहन चाहिए। अब इस आयत के पहले से देखिए, इससे पहले की जो आयत अल्लाह ने कहा, या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व रहमतिही फ़लयफ़रहू व खैरुम मिम्मा यजमऊन। ऐ लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की जानिब से नसीहत यानी कुरान मजीद आ गया, और वो चीज आ गई जिसमें तुम्हारे लिए शिफा है और मोमिनों के लिए रहमत और शिफा आ चुका है। तो दर हकीकत आयत का सवाब तो ये बताता है कि ये जो खुशी मनानी है वो नबी अलैहिस्सलाम की विलादत की नहीं है, बल्कि वो कुरान मजीद के नुज़ूल की और दीन इस्लाम की और हिदायत के नाज़िल होने की बनानी। ये इसका पहला जवाब है। दूसरा जवाब, ये किसी भी चीज को समझने के लिए उस जबान का जानना और उसकी बारीकियों और दिक्कतों का समझना बड़ा जरूरी है, वरना ऐसी ही गलतियां करेंगे और ऐसे ही भद्दे इस्तेमालात करेंगे। अरबी जबान में जो अल्लाह ने इस्तेमाल किया कुरान करीम के अंदर के फल यफरहू, तो अरबी जबान में फरहत कहते हैं दिली खुशी महसूस करने, ना कि जश्न मनाने और जुलूस निकालने की। अरबी जबान में जश्न वगैरह मनाने के लिए इख्तिफाल आता है। अगर वहां जश्न मुराद होता, पहले तो वो आयत सियाक के खिलाफ है, सबाक के खिलाफ है, वरना दूसरा ये कि अगर यहाँ जश्न विलादत मुराद होता तो अल्लाह फल यफरहू नहीं बल्कि फल यख्तफिलू कहता कि ये लोग जश्न मनाएं। इसकी दलील ये कि अरबी जबान में फरहत की दिली खुशी महसूस करने को कहते हैं, ना कि जश्न मनाने और नाचने गाने को। जब ग़ज़वे तबूक में मुनाफिकीन पीछे रह गए तो अल्लाह ने उनके बारे में कहा कि फरिहल मुखल्लफून मिनल अअराब, कि जो लोग ग़ज़वे तबूक में पीछे रह गए उन लोगों ने फरहत मनाई। अब बताओ कि कहाँ मुनाफिकीन ने वहां जुलूस निकाले थे या जलसे लगाए थे या जश्न मनाया था कि हम नाचने गाने लगे कि हम ग़ज़वे से पीछे रह गए। तो अरबी जबान में फरहत कहते हैं दिली खुशी महसूस करने को, ना कि जश्न मनाने को, नाचने गाने। तो जहां तुम्हारा ये इस्तेदलाल और सुबह वो कुरान मजीद के खिलाफ है, वहीं अरबी जबान के उसूल और ज़वाबित के खिलाफ है। और कुरान को समझने के लिए, हदीस को समझने के लिए अरबी जबान का समझना जरूरी है, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्या, हमने इस कुरान मजीद को अरबी जबान में नाज़िल किया। तो दूसरा जवाब है। तीसरा जवाब ये कि अगर वाकई ये आयत करीमा जश्न मीलाद पर है, तो क्यों सहाबा इकराम इसको नहीं समझ सके, क्यों ताबईन इसको नहीं समझ सके, क्यों अइम्मा जो मतबूईन हैं, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम अहमद, इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह, क्यों ये सब लोग इसको नहीं समझ सके।
تو تم نے ایک ایسا استدلال لایا جس سے تمہارے اور ہمارے سب کے اخلاق پیچھے رہ گئے. تو یہی تو دین میں شک ہے. یہ دوسری دلیل دوسرے شبہے کا جواب. تیسرا شبہہ کے نعمت کے اظہار پر خوشی منانا یہ انبیاء کا شیوا ہے. اب دلیل دیکھیے کہاں سے کھینچ کر لاتے ہیں. قال یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے. قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وانت خير الرازقين. سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ عیسی علیہ السلام نے کہا ہے اللہ تو ہم پر دسترخوان نازل فرما جو ہمارے لیے, ہمارے پہلوں کے لیے اور ہمارے بعد آنے والوں کے لیے بطور عید ہو جائے. اور اللہ تو ہمیں رزق دے, تو بہترین رزق دینے والا ہے. تو اس آیت میں تو اللہ کی نعمت کے نزول پر عید منانے کا حکم ہے, صاف ہے آیت اپنے باب میں. اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بعثت اور ان کی ولادت سے بڑی نعمت اور مسلمانوں کے لیے کیا ہوگی. لہذا جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کی اس بات پر منا سکتے ہیں تو ہم نبی علیہ السلام کی ولادت پر کیوں نہ منائیں. یہ بھی ایک بہت بیکار سا شبہہ ہے. پہلی چیز پھر میں نے وہی بات کہی کہ ادلہ سے استدلال کرنے کے لیے عربی زبان کو سمجھنا ضروری ہے. آپ اس آیت میں غور کریں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں جو بات کہی گئی ہے وہ دسترخوان اور مائدہ نازل ہونے والے دن کو عید بنانے کی نہیں ہے, بلکہ بذات خود دسترخوان کے نزول کو عید بنانے کی بات. کیونکہ اللہ نے کہا تکون لنا عیدن, اور تکون یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور اس میں مؤنث کی جو ضمیر پوشیدہ ہے اس کا مرجع یہ مائدہ کی طرف لوٹے گا جو کہ واحد مؤنث غائب ہے. لہذا یہ واحد مؤنث غائب کی ضمیر یہ مائدہ کی طرف لوٹے گی. تو عید منانی بھی اگر ہوگی تو نزول مائدہ کے دن نہیں بلکہ دسترخوان کے نازل ہونے پر منائی جائے گی. پہلا جواب یہ. دوسرا جواب یہ کہ نزول مائدہ جو ہے وہ صرف ایک وقت نہیں ہوا بلکہ وہ تو صبح شام نازل ہوتا تھا. تو پھر ایک بار کیوں صبح شام دوپہر جتنے ٹائم مائدہ نازل ہوتے ہیں خوشی منائیے. دو. تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ یہ دو جواب کے بعد میں تیسرا جواب اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ شرع من قبلنا ہے, یہ ہمارے سے پہلے کی شریعت ہے. اور ہمارے سے پہلے کی شریعت کے سلسلے میں یہ ادلہ جو ہے شریعت اسلامیہ میں 4 متفق علیہ ہے, قرآن حدیث اجماع کا ہے. اور ایک باب جب اصول فقہ آپ پڑھیں گے تو وہاں ادلہ مختلف فیہا کا ہے جس میں استصحاب ہے, استثناء ہے, مصلحت مرسلہ ہے, قول صحابی ہے, شرع من قبلنا ہے, استقراء ہے, عرف ہے, اور یہ شرع من قبلنا ہے ہمارے سے پہلے کی شریعت. تو اس کے حجت ہونے کے لیے تفصیل ہے. پہلی چیز یہ کہ جہاں ہماری شریعت نے اقرار کیا ہے ہم اس کو مانیں گے, جہاں ہماری شریعت میں ثبوت اختیار کیا ہم ثبوت اختیار کریں گے, جہاں شرع من قبلنا ہماری شریعت کے اصولوں سے ٹکرائے گا اس کو چھوڑیں گے. اور یہاں عید میلاد کا منانا یہ لازمی طور پہ شریعت کے اصولوں سے ٹکراتا ہے, لہذا یہاں پر اس کو ترک کیا جائے گا اور یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہوگا. چوتھی چیز یہ جو محققین مفسرین کی رائے ہے کہ دراصل ایسا کوئی دسترخوان نازل ہی نہیں ہوا. بنو اسرائیل نے تمنا ضرور کی تھی لیکن اس کے بعد اللہ نے جو بات کہی ہے کہ قال اللہ انی منزل علیکم فمن کفر بعد فواعذبوا عذابا لا اعذب احدا من العالمین, کہ ٹھیک ہے میں تو نازل تو کر دوں اللہ نے کہا, لیکن تم میں سے اس کے نزول کے بعد جو کفر کرے گا میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ کائنات میں ایسا عذاب میں نے کسی کو نہ دیا ہوگا. تو اللہ کی اس بات کو دیکھ کر کے وہ ڈر گئے اور پھر انہوں نے اس تمنا کو چھوڑ دیا اور ایسا کوئی دسترخوان نازل ہی نہیں ہوا. یہ محققین مفسرین کی رائے ہے اور یہی بات قرآن کی آیت کی روشنی میں اقرب الصواب ہے کہ حقیقت ایسا کوئی دسترخوان نازل ہی نہیں ہوا تھا. لہذا آپ کا یہ شبہ بھی سراسر بات ہے. چوتھا شبہ یہ ہے کہ ہم نے اگر اللہ کے رسول علیہ السلام کی ولادت کے دن اگر ان کے ذکر کے لیے ایک دن کو خاص کر لیا تو اس میں حرج کیا ہے؟ تم نہیں کرتے ہمیں کرنے دو, تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تو اس کے 2 طریقے سے جواب ہے. پہلا جواب یہ ہے کہ یہ اتنا باطل شبہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. پہلی بات تو اللہ کے رسول علیہ السلام اس بات کے محتاج ہی نہیں ہے کہ ان کے ذکر کے لیے خصوصی طور پر مجالس اور میلاد کا انعقاد کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ورفعنا لک ذکرک, اے اللہ کے رسول علیہ السلام ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اور ذکر کے بلند کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جس نماز جس کے لیے ہم اذان دیتے ہیں وہ اذان بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں اللہ کے رسول علیہ السلام پر دینا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. پوری کائنات کے اندر 24 گھنٹے 5 وقت کی اذانوں میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا ذکر بلند ہے.
कोई भी मुसलमान जिसकी नमाज हो चाहे फर्ज हो या नफल हो, वो जब तक कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पर दुरूद ना भेजे उसकी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। और जो कुर्बात और अल्लाह के तकर्रुब का सब बहुत बड़े ज़राए ऐसे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद इब्राहिम और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजना शायद का यकीनी तौर पर कोई वक्त ऐसा खाली ना जाता हो जिसमें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पर कोई न कोई दुरूद ना भेजता हो। तो तुम्हारे ऐसे खुराफात और ऐसे बचकाने तरीके और शरीयत के सारे उसूलों को बालाए ताक रख करके ऐसे जिक्र की अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को कोई हाजत ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने उनका जिक्र इतना बुलंद कर दिया है कि ऐसे जिक्र की उनको जरूरत ही नहीं है। पहला। दूसरा जवाब ये कि हरज हमें नहीं है, हरज अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के सहाबा को हर उस काम से था जिसमें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की मुखालफत हो, चाहे कितना ही महमूद अमल क्यों न हो। ये बहुत प्यारी रिवायत है। वान इब्न अब्बास अन्नहु ताफ़ मअ मुआवियह बिल बैत फजअल मुआवियह यस्तलिमु अल अरकान कुल्लहा फक़ाल इब्न अब्बास लिमा तस्तलिमु हादैनि रुकनैनि लम यकुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्तलिमु हादैनि فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجورا قال له ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال معاوية صدق رواه أحمد في مسنده۔ یہ امام احمد نے جہاں بنو حاتم کی مسانید ہے اور عبداللہ بن عباس کی جہاں مسانید ہے وہاں یہ روایت موجود ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک ساتھ دونوں کا بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ اب طواف کرتے کرتے اللہ کے رسول علیہ السلام رکن یمانی اور رکن شامی کا استلام کرتے تھے، تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ چاروں ارکان کا استلام کرنے لگے۔ اب عبداللہ بن عباس نے دیکھا تو پوچھا کہ تم ان دو کو چھوڑ کر چاروں کا آپ استلام کیوں کرتے ہو؟ تو کتنا پیارا جواب دیا، نہیں سچین من البیت معذور، خانہ کعبہ ایسی چیز ہے کہ اس کا کوئی جز اور حصہ چھوڑنے کے لائق ہی نہیں ہے۔ یہ آپ ہی کہتے ہو کہ اگر کر لیے تو کیا حرج ہے، کیا گناہ ہے؟ ذکر ہی اللہ کے رسول علیہ السلام کا حرج ذکر کرنے سے نہیں ہے، غلط طریقے سے ذکر کرنے سے، شریعت کے مخالف ذکر کرنے سے ہے۔ یہاں حرج اس استلام سے نہیں ہے بلکہ وہ سنت کے دائرے میں وہ استلام نہیں تھا، اسی لیے عبداللہ بن عباس نے کہا کہ کیوں کرتے ہو؟ تو امیر معاویہ نے جواب دیا رضی اللہ عنہ کے لیے کی معذورہ، خانہ کعبہ ایسی چیز ہے کہ اس کا کوئی حصہ چھوڑنے لائق نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ عبداللہ بن عباس کیا کہتے ہیں، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو امیر معاویہ کہتے ہیں صدقہ، آپ نے سچ کہا۔ پانچواں شبہ کہ اتنے عرصے سے جو اتنی بڑی اکثریت کرتی آ رہی ہے کیا وہ غلط ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ محض آپ کے خواہشات نفس ہے، سیم ویسے ہی جو اللہ نے کہی ہے اہل کتاب کے بارے میں کہ اللہ نے یہود و نصارہ کے بارے میں بات کہی ہے، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہود و نصارہ یہ کہتے ہیں اپنی خواہشات سے کہ جنت میں وہی جائے گا جو یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا۔ اللہ نے کہا یہ تو تمہاری خواہشات ہے، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم دلیل پیش کرو اس بات پر اگر تم سچے ہو۔ تو اکثریت کا اعتبار نہیں ہے، شریعت میں اکثریت کا کوئی میجورٹی کا کوئی مول ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کہا وَإِن تُطِيعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر زمین میں اکثریت کی آپ بات مانو گے تو آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ شریعت میں اکثریت اور اقلیت کا کوئی مول نہیں ہے، شریعت قائم ہے اصولوں پر اور ادلہ پر، کسی کی خواہشات نفسانی پر یا اقلیت اور اکثریت پر نہیں۔ تو پانچواں، یہ پانچ ان کے بنیادی شبہات ہیں جو محض شریعت کے اصولوں کی روشنی میں بہت ہی بھدے اور ایک دم لاچار اور مجبور قسم کے مطلب شبہات ہے جو اللہ نے بات کہی نا کہ مان ہم بھی میں علم، کہ ان پہ اس سلسلے میں کوئی علمی دلیل نہیں ہے۔ اور ایک اور بات اور یہ واضح کر دوں کہ مقصود جو ہے وہ اتباع ہے، اور کس کی اتباع؟ خواہشات نفسانی کی نہیں، کیونکہ اللہ نے کہا کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تو جان لیجئے کہ یہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، اور اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرے، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ اب اختیار آپ کا ہے کہ آپ اپنے آبا و اجداد کی تقلید کرتے ہیں یا رسول علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں۔ ایک نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ ہم نے یہ بات بہت بار سنی ہے، بارہا سنی ہے
کہ جو اتباع رسول کو چھوڑ کر صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کی اتباع کو چھوڑ کر اپنے آبا و اجداد کی تکلیف کرتا ہے وہ منہج صحابہ کا مخالف ہے. یقیناً یہ مسلمہ بات ہے. کیوں اللہ نے کہا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. اگر لوگ صحابہ کے ایمان لانے کی طرح ایمان لاتے ہیں تو ہدایت پر ہے. اور پھر وہ پیچھے جائیے جس میں اللہ نے قرآن میں کہا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُم جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. یہ دو آیتیں یہ اس بات کی واضح دلیل ہے بلکہ نص صریح ہے کہ جو آدمی اتباع کو چھوڑ کر آبا و اجداد کی تکلیف کرتا ہے وہ منہج صحابہ کا مخالف ہے. کیا بات بس اتنی ہی ہے تو منہج صحابہ کا مخالف ہے؟ بات اس سے اور بڑی خطرناک ہے. آپ پورے قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں. جب بھی انبیاء نے اپنی قوموں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا مختلف الفاظ کے ساتھ مفہومی جواب سب کا یہی تھا ما وجدنا علیہ آباءنا. ہم نے ہمارے آبا و اجداد کو اس ایسے طریقے پر نہیں پایا. اور ان کا جواب یہ بھی تھا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون. ہم نے ہمارے آبا و اجداد کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم اسی طریقے کے پیچھے چلنے والے ہیں. اب تھوڑا سا اور قرآن مجید میں جاتے ہیں گہرائی میں. جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کا دین آیا کر نبوت ملی تو آپ نے کہا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے ابو جان میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا, آپ میری اتباع کریں میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا. تو جہاں وہ آدمی جو اتباع سنت کو چھوڑ کر کے اپنے آبا و اجداد کی تقلید کرتا ہے وہ صرف منہج صحابہ کا مخالف نہیں ہے بلکہ وہ تمام انبیاء علیہ السلام کے منہج کا مخالف ہے اور تمام انبیاء کے راستے کو چھوڑنے والا ہے اور وہ سنت ابراہیمی کا طرز کرنے والا ہے. بات اتنی بڑی ہے, آبا و اجداد کی تقلید اتنی خطرناک ہے کہ آپ صرف منہج صحابہ کے مخالف نہیں کہیں گے بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کے منہج کے مخالف ہیں. اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ منہج صحابہ اور اتباع کو اختیار کرتے ہیں یا اپنے آبا و اجداد کی تقلید کو اختیار کرتے ہیں. یہ تو ان کے کچھ شبہات ہیں. اور یہ جو میلاد کی جو محفل ہے اس کی برائیاں اگر گنائی جائے تو وہ بھی اتنی بے شمار ہے کہ اس کو گناتے گناتے وقت کم پڑ جائے. اور کچھ چیز ایک آخری چیز بھی ہے کہ ان سے ہم جھگڑا نہ کریں, تکرار نہ کریں, سمجھانے کے انداز میں 2-3 بنیادی سوال کریں. انشاءاللہ اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. سب سے پہلا سوال آپ ان سے پوچھیں کہ آپ جو میلاد مناتے ہو وہ نیکی ہے یا برائی ہے؟ ظاہری بات ہے وہ کہیں گے نیکی ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ نیکی نہیں ہے تو مسئلہ ختم ہو جاتا ہے, نیکی نہیں ہے تو چھوڑ دو. وہ کہتے ہیں کہ نیکی ہے تو پھر اس پر آپ الزامن یہ کہیں کہ کیا اللہ کے رسول علیہ السلام کو اس نیکی کا پتہ تھا یا نہیں پتا. وہ اگر کہتے ہیں کہ نہیں پتا تھا تو بہت بڑی بات ہو گئی, وہ تو کہیں گے نہیں. اگر یہ کہتے ہیں کہ ہاں معلوم تھا تو پھر آپ الزامن یہ کہیں گے جب معلوم تھا تو بھائی کیوں نہیں بتایا. خود اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی میں 23 مرتبہ یہ موقع آیا. نبوت ملنے کے بعد ولادت سے لے کر 63 مرتبہ موقع آیا. ابوبکر صدیق 12 سال خلیفہ رہے, عمر فاروق 2 سال خلیفہ رہے, 2.5 سال تقریباً. عمر فاروق 12 سال خلیفہ رہے. اور اسی طریقے سے عثمان رضی اللہ عنہ, علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ, تقریباً یہ ان چاروں خلفاء کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں کہیں اس کا ثبوت نہیں ملتا. اور اس سے اور آگے آ جائیں تو آج جو ائمہ متبوعین ہیں آپ کے, جیسا ہم نے شروع میں ذکر کیا, ابو حنیفہ ہے, مالک ہے, شافعی ہے, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ مجمعین, یہ سارے ہیں. تو کیوں انہوں نے نہیں منایا؟ ایک چیز یہ. دوسرا یہ کہ ایک اصولی اور آخری بات یہ ہے کہ یہاں پر شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں وہ یا تو حکم تکلیفی ہوں گے یا حکم وضعی ہوں گے. یہ اصولی بات ہے, انشاءاللہ آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ یا تو احکام تکلیفیہ ہیں یا احکامات وضعیہ ہیں. اب حکم تکلیفی کسے کہتے ہیں؟ حکم تکلیفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ایسا خطاب جو ڈائریکٹلی بندوں کے افعال سے متعلق ہوتا ہے, جس میں بندوں کو کسی کام کے کرنے کا حکم ہوتا ہے یا نہ کرنے کا, کسی کام کے درمیان اختیار دیا جاتا ہے. یا حکم وضعی ہوگا. حکم وضعی یہ ہوتا ہے کہ وہ بذات خود مقصود نہیں ہوتا بلکہ وہ ایسا حکم ہوتا ہے جو کسی دوسرے حکم کے لیے یا تو سبب ہوگا یا شرط ہوگا یا مانع ہوگا. مثلا زوال شمس یہ ظہر کے وقت کے لیے ایک سبب ہے, یہ حکم وضعی کی مثال ہے. اور حکم تکلیفی پھر 5 قسموں میں آئے گا: واجب, مندوب, حرام,
मकरूह और मुबाह। अगर वो कहते हैं कि हुक्म तकलीफी की कब से है, वैसे तो इतनी गहरी बात उनके उलमा को भी उनके उलमा की अक्सरियत को भी नहीं पता होती है, हकीकत तो यही है। और अगर कह दे कि हुक्म तकलीफी में से है, अपने आप को बचाने के लिए फंस जाए तो हुक्म तकलीफी में से, तो आप कहिए हुक्म तकलीफी में कौन सा हुक्म वाजिब है, मंदूब है, हराम है, मकरूह है, मुबाह है, क्या है, ये एक चीज। और एक बड़ी मजे की बात है और ये बहुत मुहक्कक बात है कि आप अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की विलादत 12 रबीउल अव्वल को मनाते हो, जबकि मुहक्किकीन उलमा की राय ये है कि चाहे आप शमसी साल के एतबार से देख लें या कमरी साल के एतबार से देख लें, किसी भी साल के एतबार से तहकीक के बाद में 12 रबीउल अव्वल अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की विलादत आई नहीं थी। 9 रबीउल अव्वल आई, 9 रबीउल अव्वल आएगी। और एक और काबिल जिक्र बात यह है कि आपकी पैदाइश के बाद विलादत में, इस विलादत की तारीख में अख्तिलाफ है, बाद ने 2 कहा, बाद ने 9 कहा, बाद ने 8 कहा, बाद ने 10, बाद ने 12, 18, 23 तक की भी बात कही गई है। तो तारीख विलादत में अख्तिलाफ है, तारीख वफात में अख्तिलाफ नहीं है। और मुहक्कक बात यह है कि 9 रबीउल अव्वल को अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की विलादत आती है, ना कि 12 रबीउल अव्वल को, 12 रबीउल अव्वल को वफात आती है। तो तहकीक के मुताबिक आप उस दिन जश्न मनाते हो जिस दिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की वफात हुई है। और जो माहिरीन फल्कियात है और जो हिसाब के माहिरीन है, उनमें एक बहुत बड़ी शख्सियत गुजरी है, मोहम्मद बादशाह मिस्री आलिम है, उन्होंने तहकीक के साथ ये बात साबित की है कि जिस साल अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की विलादत हुई उस साल 9 रबीउल अव्वल था, पीर के दिन, ना के 12 रबीउल अव्वल। और एक और बात आप जोड़ लें तहकीक कर करके, तो उस साल भी जिस साल अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी, रबीउल जो पीर का जो दिन है, पीर का दिन या तो वो 2 तारीख को आएगा, या तो वो 9 तारीख को आएगा, या तो वो 16 तारीख को आएगा, या वो 23 तारीख को आएगा। 9 रबीउल अव्वल मुहक्कक पैदाइश है और मुहक्कक पैदाइश के मुताबिक 9 रबीउल अव्वल को पीर का दिन नहीं आता। तो जहां आपके ये जश्न विलादत के अंदर जो शरीयत के उसूल और मीज़ान के खिलाफ है, वहीं मुहक्किकीन उलमा के उसूल के मुताबिक वो तहकीक के भी खिलाफ है। तो ये कुछ बातें हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है जो बातें किताब और सुन्नत की रोशनी में हक और दुरुस्त रही हो, अल्लाह तबारक व तआला उस पर अमल करने की तौफीक दे, और जो बातें हक के खिलाफ हो अल्लाह उससे दरगुजर फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह उसको माफ़ फरमाए। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून व ज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। एक ऐलान, दुआइया ऐलान ये है कि हमारे जो साथी और हमारे भाई अकबर भाई और साबिक़ इमाम भी रह चुके हैं, उनकी वालिदा की तबीयत नासाज है और उनकी शिफा याबी के लिए दुआ करें। अल्लाह शिफा कामिला